الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بزرگان محترم، دوستو اور بھائیو، اس وقت آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ کا ارشاد ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے گھروں میں، یعنی اللہ کے گھروں میں، مساجد میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے نام کو، اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے اور اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ ایسے گھروں میں یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ایسے بندے اور مرد لوگ جن کو ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت اور بازار کی اور دنیا کی مصروفیتیں اللہ کے ذکر سے غافل ہونے نہیں دیتی، نہ نماز سے اور نہ اللہ کے نام پر زکوٰۃ نکالنے سے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اللہ کے بندے ڈرتے اور کانپتے رہتے ہیں اس دن سے جس کے اندر آنکھیں اور دل چکا چوند ہو کے رہ جائے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مسجدوں کا اور مسجدوں کے آباد کرنے والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مسجدوں کا تذکرہ تو یہ فرمایا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ اللہ نے اپنے گھروں کے بارے میں، یعنی مساجد کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کی تکریم کی جائے اور اللہ کے نام کو ان کے اندر بلند کیا جائے۔ مساجد اللہ کا گھر ہے، بہت ہی مقدس جگہ ہوتی ہیں۔ ان جگہوں میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ مساجد کو بلند کیا جائے۔ مساجد کے بلند کرنے کے 2 مطلب علماء نے بتائے ہیں۔
یہ ہے کہ ان کی تعمیر کی جائے، ان کو اچھی طرح بنایا جائے، مضبوط عمارت بنائی جائے، شایع نشان مسجدوں کو تعمیر کیا جائے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ان مسجدوں کا احترام اور ان کی تکریم کی جائے، اس لیے کہ مساجد اللہ کا گھر ہونے کی وجہ سے ان کی تعظیم لازم ہے۔ کوئی بات ایسی نہ کی جائے جو مساجد کے ادب کے خلاف ہو، اس کے احترام کے خلاف ہو، اس کی تعظیم کے خلاف ہو۔ اسی لیے مساجد میں بات چیت کرنا، دنیا کی کوئی مصروفیت کو اختیار کرنا، بے وجہ سو جانا، زور زور سے بات چیت کرنا، یا کوئی دنیا کا دھندا اور کاروبار کرنا، یہ سب چیزیں مساجد کے اندر منع کر دی گئی۔ مسجدوں میں اللہ کا نام بلند ہوگا، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اللہ کا نام بلند کیا جائے گا، اللہ کا ذکر کیا جائے گا، تلاوت کی جائے گی، تسبیح پڑھی جائے گی، اور اللہ سے دعائیں مانگی جائے گی، ان کے اندر نماز قائم کی جائے گی، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اشاعت کی جائے گی، تفسیر قرآن ہوا کرے گی، دعوت اللہ کے حلقے قائم کیے جائیں گے، تبلیغی نظام کو قائم کیا جائے گا، اللہ کے احکام کو دور دور تک پہنچانے کی جد و جہد اور محنت کی جائے گی۔ یہ ہے اللہ کے نام کو بلند کرنا۔ اللہ کے نام سے مراد صرف نام نہیں، نام کے ساتھ اللہ کے احکام، اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ کے کلام کی تفسیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہوئے احکامات و پیغامات۔ مسجدوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ مسجدوں کے اندر تعظیم ہوتی ہے، تکریم ہوتی ہے، اللہ کی جلالت و عظمت کا پاس و لحاظ ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، اس کے احکام کی اشاعت کی جاتی ہے، تفسیر بیان کی جاتی ہے، احادیث کا درس دیا جاتا ہے، تعلیم قرآن کے حلقے قائم کیے جاتے ہیں، دعوت اللہ اور تبلیغی نظام کو قائم کیا جاتا ہے، تاکہ اللہ کا نام سب جگہ پر بلند ہوتا چلا جائے۔ یہ ہے مسجد کا نظام۔ لوگ مسجد کے نظام کو نہیں جانتے کہ مسجد کا کیا نظام ہوتا ہے۔ مسجد صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں، اس کے ساتھ یہاں ایک پورا نظام چلتا ہے، ایک سسٹم چلتا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر قائم کیا گیا تھا۔ دین کے تمام شعبوں، دین کے تمام پہلوؤں اور دین کے تمام نظاموں کو قائم کیا گیا تھا۔ مسجد مرکز تھی، ایسا مرکز جہاں سے دین کی اشاعت، دین کی فکریں اور دین کے لیے خدمات اور اللہ کے احکام کی اشاعت اور ترویج، تعلیم و تعلم کا سلسلہ، اللہ سے لو لگانے کے لیے ذکر کے حلقے، اور اس کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھنے کا نظام، یہ سب کا سب مساجد کے اندر جاری ہوتا تھا۔ لہذا آج بھی مسجدوں کو اسی طریقے پر قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ مسجد صرف 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز پڑھ کر چلے جانے کا نام نہ ہو۔ یہاں پر ایک سسٹم مکمل طور پر قائم کر دیا جائے، جہاں آ کر لوگ صبح سے شام تک اللہ کے دین کی باتیں کرتے رہیں، ذکر بھی ہوتا رہے، تعلیم بھی ہوتی رہے، علمی حلقے بھی قائم کیے جائیں، تفسیر قرآن بھی جاری رہے، حدیث پاک کا درس بھی ہوتا رہے، دعوت و تبلیغ کی اشاعت اور محنت کے لیے کوششیں کی جاتی رہے۔ یہ سب کے سب کام مسجد کے اندر چلا کرتے ہیں۔ اس کو اللہ نے کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جو مسجدیں ہیں جن کے اندر اللہ نے ان کو بلند کرنے کا اور اپنے نام کو اس کے اندر جاری کرنے کا حکم دیا ہے، ان مسجدوں میں اللہ کے کچھ بندے صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، کچھ اللہ کے بندے ہیں جو صبح و شام مسجدوں کو اس طرح آباد کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ کیسے بندے ہوتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کو ان کی دنیا کی تجارت، ان کی منڈیاں، ان کے بازار، دنیا کی مصروفیات، خرید و فروخت، یہ تمام کی تمام دنیا کی مصروفیتیں انہیں اللہ کے ذکر سے کبھی غافل ہونے نہیں دیتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تجارت نہیں کرتے، وہ تجارت کرتے ہیں، بازاروں کو جاتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، دنیا کی مصروفیتوں میں لگتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، دل میں بھی یاد کرتے ہیں، زبان سے بھی یاد کرتے ہیں، عمل سے بھی یاد کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتے، حالانکہ وہ تجارت بھی کرتے ہیں، ملازمت بھی کرتے ہیں، دنیا کا کام بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ اللہ نے ان بندوں کی تعریف میں نازل کیا ہے جو بندے کے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ان کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، زبان پر بھی اللہ کی یاد رہتی ہے، وہ کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوا کرتے۔ بھائیوں، یہ بندے وہ ہوتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے بندوں کی کچھ خاص صفات اور خصوصیات ہیں، ان میں سے سب سے اول خصوصیت اللہ نے یہی بتائی، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان اللہ کے بندوں کو بیع و تجارت اور دنیا کی مصروفیت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کیا کرتی۔ آج دنیا میں لوگ بازار کو جاتے ہیں تو مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں، کام دھندوں میں لگتے ہیں تو نماز بھول جاتے ہیں، تجارتوں میں لگتے ہیں تو انہیں اللہ یاد نہیں آتا۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ کاروبار کرے، دنیا کے کاموں میں لگا رہے، بیوی بچے بھی کیا کرے، گھر بار کو بھی سنبھالا کرے، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہو، لیکن اس کے ساتھ وہ اللہ سے غافل نہ ہو۔ بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے، کاروبار کی مصروفیات میں رہتے ہوئے، تجارتوں کی منڈیوں کو سنبھالتے ہوئے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے ہوئے، چلتے اور پھرتے اور آتے اور جاتے ہوئے اللہ سے کبھی غافل نہ ہو، نماز سے غافل نہ ہو، اللہ کے احکام سے غافل نہ ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم تجارت نہ کرو، مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ، تم بیوی بچے نہ کرو، ساری دنیا کو چھوڑ کر آ کر مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا ہے۔ دیکھو یہاں بھی اللہ کیا کہہ رہے، تجارت والے بھی ہیں، ملازمت والے بھی ہیں، دنیا کے دھندے والے بھی ہیں، بیع و شراء کرنے والے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا تجارت کرنا ہے، دنیا کی مصروفیت میں لگنا ہے، کاروبار کو جانا ہے، لیکن کاروبار کو گئے تو کاروبار کے نہ ہو جاؤ، کاروبار کو گئے اور تجارت میں لگے تو تجارت ہی کے ہو کے نہ رہ جاؤ، بلکہ جتنا وہاں کام کرو کرو، لیکن وہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا رہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کعبۃ اللہ گیا، بڑے اللہ کے ولی تھے جن کو کشف القلوب حاصل تھا، یعنی لوگوں کے دل کی باتیں ان پر کھول دی جاتی تھی، اس کو کہتے ہیں کشف القلوب۔ وہ بزرگ کشف القلوب والے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ گیا، وہاں پر میں نے ایک آدمی کو دیکھا، کعبۃ اللہ کے پاس ملتزم کو چمٹا ہوا ہے، ملتزم پہ اپنا سر رکھا ہوا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، اے اللہ میری تجارت میں ترقی عطا فرما دے، مجھے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، میرے ان مسائل کو حل فرما دے، میرا یہ کام بنا دے، میری اس بگڑی کو بنا دے۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر چمٹا ہوا
اللہ سے التجائیں کر رہا ہے، لیکن مجھے بتایا گیا، اس کے دل کا حال میرے اوپر کھولا گیا کہ اس کے دل کے اندر اللہ سے غفلت ہے، لیکن زبان پر ہے اللہ اللہ اللہ، یہ کر دے وہ کر دے، دعائیں مانگ رہا ہے اور چمٹا ہوا ہے کعبۃ اللہ سے۔ کہتے ہیں کعبۃ اللہ سے چمٹا ہوا، دل اللہ کے ذکر سے خالی، کعبۃ اللہ کے پاس ہے لیکن اس کے دل کے اندر دنیا گھسی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں وہاں سے نکلا اور بازار گیا، بازار میں جاتے جاتے وہاں پر ایک دکان نظر آئی، بہت بڑی عطر کی دکان تھی، ایک آدمی بیٹھا ہوا وہاں پر کاروبار کر رہا تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، وہ عطر دکھا رہا تھا، قیمتیں بتا رہا تھا، نوٹ لے رہا تھا اور دے رہا تھا، کاروبار کا سلسلہ جاری تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھا اور میرے دل پر اس کے دل کا عکس نمایاں کیا گیا اور کشف القلوب ہوا، اور مجھے معلوم ہوا کہ اس کا دل اس کاروبار میں لگے ہوئے بھی ایک منٹ کے لیے اللہ سے غافل نہیں۔ دیکھ رہے بھائیو، دو آدمیوں کا فرق، وہ کعبۃ اللہ میں ہے لیکن اللہ کے ذکر سے خالی، اللہ کے ذکر سے غافل۔ بہت سے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، دل کاروبار میں ہے، دل مصروفیات میں ہے، دل گھر میں لگا ہوا ہے، دل ادھر ادھر بہت رہا ہے، کہیں کہیں جا رہا ہے، اڑ رہا ہے، ادھر کی ادھر کی سیر کر رہا ہے، کھڑا ہوا ہے مسجد کے اندر اللہ کے دربار میں، غافل ہے اس کا دل۔ ایک وہ بندہ بھی ہوتا ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کو ان کی تجارت، خرید و فروخت، دنیا کی مصروفیت غافل ہونے نہیں دیتی، وہ اللہ کے ذکر میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں، کاروبار میں ہے لیکن اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ فرق ہے دو لوگوں میں۔ ایسے لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ایسے لوگ جب کاروبار میں رہتے ہوئے اللہ کے ذکر سے ایک منٹ کے لیے غافل نہیں ہوتے تو اندازہ کیجئے کیا وہ نمازوں کو ترک کر ڈالیں گے؟ اذان ہوتی رہے وہ بیپار میں لگے رہے، اپنے اپنے کاروبار میں ایسے مست اور لگن ہو، مست اور جو ہے لگے ہوئے ہو، وہ ان کو نماز کی خبر ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آگے اللہ نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، جیسے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، تجارت میں ہوتے ہوئے، ملازمت میں ہوتے ہوئے، کام دھندوں میں لگے ہوئے، بیوی بچوں کی مصروفیات میں ہوتے ہوئے، اسی طریقے پر وہ نماز کے قائم کرنے سے بھی کبھی غافل نہیں ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے، ہمارے ساتھ کام دھام میں شریک ہو جاتے تھے، کبھی چولہا بھی پھونک دیتے تھے، کبھی سینہ پرونا ہوتا تو سینے پرونے میں شریک ہو جاتے، اپنے کپڑے دھو لیا کرتے، اپنے کام دھام کر لیا کرتے۔ فرماتی ہے ایسا معلوم ہوتا کہ ایک عام انسان کی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں کام کاج کر رہے، دور سے دیکھنے والا محسوس نہ کرتا کہ اتنے بڑے اللہ کے پیغمبر، لیکن یہاں آ کر عام انسانوں کی طرح کام دھام میں شریک ہو رہے، بیوی کے ساتھ چولہا پھونکنے میں شریک ہے، کپڑے دھونے میں شریک ہے، روٹی پکانے میں شریک ہے۔ کیا عجب انداز ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ گھر میں آ رہے ہیں اور بیوی بچوں کے ساتھ ان میں گھل مل کر کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کا دل ایک منٹ کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں ہے، آپ کا دل اندر سے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پھر اس کے بعد کام دھام میں لگے
جو ہی اذان ہو جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا کام چھوڑتے اور مسجد کی طرف نکل جاتے، اور ایسا محسوس ہوتا گویا کہ اللہ کے نبی ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو۔ ایک وہ انداز ہے اور ایک یہ انداز ہے، نماز سے کیسے غافل ہو نبی ہو کر، اور یہاں اللہ نے نیک بندوں کا ذکر کیا اور کہا یہ اللہ کے نیک بندے اقامت صلاۃ نماز کے قائم کرنے سے کبھی غافل نہیں ہوتے، اگرچہ وہ تجارت میں ہو، اگرچہ کہ کسی اور کام دھندے میں لگے ہوئے ہو۔ معلوم ہوا بھائیوں، مسلمان کی اصل شان یہ ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرتا ہے، مسجدوں میں آتا ہے، یہاں نمازیں قائم کرتا ہے۔ آج ہم لوگ مسجدوں کو آباد نہیں کرتے لیکن دوسروں پر الزام دھرتے، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، ہماری مسجد کو یوں کر دیا۔ لیکن ذرا پہلے تو سوچ لیجئے کہ ہم اپنی مسجدوں کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی مسجدوں کے بارے میں کیا کر رہے ہیں۔ مسجدیں ویران ہیں، صبح دیکھو، دوپہر دیکھو، جمعہ میں تو آپ لوگ ذرا آ گئے، لیکن اور دنوں میں آ کر دیکھ لینا مسجدوں کو، فجر میں دیکھ لینا، ظہر میں دیکھ لینا، عصر میں دیکھ لینا، مغرب میں دیکھ لینا، عشاء میں دیکھ لینا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مسلمان نہیں بستے، جبکہ ہزاروں کی آبادی چہار جانب موجود ہے۔ مسجدوں کو یہ آیا کریں تو مسجدیں اتنی ناکافی ہو جائیں کہ مزید مسجدوں کو بنانے کی ضرورت پیش آ جائے، لیکن اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ جو مسجدیں ہیں وہ خود اتنی کافی ہو گئی ہے کہ خالی پڑی ہوئی۔ فجر میں کیوں اتنے لوگ نہیں آتے؟ اگر جمعہ میں آ سکتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ہم ہیں یہاں، مسلمان ہیں یہاں۔ اب دیکھو اس وقت جمعہ ہے، ساری مسجدیں بھری ہوئی، بہت سی مسجدیں وہ ہوں گی جہاں پر لوگوں کو جگہ تک نصیب نہیں، وہ باہر پڑ رہے، لیکن کیا بات ہے کہ عصر اب آئے گی تو خالی ہو جاتی ہے مسجد، رمضان آتا ہے تو بھر جاتی ہے مسجد، رمضان چلا جائے خالی ہو جاتی ہے مسجد۔ یہ ہم لوگوں نے ایک طریقہ ایجاد کر لیا ہے کہ ہمیں بس جمعہ پڑھ لینا ہے، بعض تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، رمضان کو آ جانا ہے، رمضان کے علاوہ ہم لوگ خالی کر دیتے ہیں مسجدوں کو۔ بھائیوں، مسجدوں کو آباد کرنا یہ مسلمان کا سب سے بڑا اہم کام، ہم کسی کو الزام نہ دیں، ہمارا کام ہم کیا کریں، آئے مسجدوں میں، مسجدوں کو آباد کر دیں، نہ کسی سے جھگڑا، نہ کسی سے کچھ کہنا، نہ کسی سے کوئی اور بات، ہمارا کام ہے ہمارا کام کرنا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جا۔ ابھی رام مندر کی تعمیر کا ذکر ہو رہا ہے، میں نے ایک پیغام دیا، مسجدوں کو آباد کرو، ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں، وہ جو چاہے کرے، لیکن مسلمان اپنا کام تو کرے۔ مسلمان نماز نہیں پڑھتا، مسلمان اچھے اخلاق نہیں برتتا، مسلمان جو ہے اپنا کردار نہیں سنبھالتا، اپنے آپ کو بڑا اچھا اور پاکیزہ نہیں بناتا، کسی اور پر الزام دینے سے کچھ نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں اپنا کام یہ کرنا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا اپنے پیغام کے اندر کہ اس دن مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرو، وہ جو چاہے کرے، ہمارا کام ہے اللہ کی عبادت، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، سکون اور اطمینان کی فضا قائم کرتے ہوئے، کوئی شور نہ ہو، کوئی ہنگامہ نہ ہو، پاکیزہ ماحول ہو، سارے کے سارے بڑے اطمینان کے ساتھ اللہ کا خوف کھاتے کھاتے دلوں میں آخرت کی فکر کو لیتے ہوئے مسجدوں کو آ کر آباد کر دے، اور مسجدیں ایسا لگنے لگے جیسے کہ عید کا سما پیش کر رہی۔ کیا بھائیو یہ ہم کر سکتے نہیں کر سکتے؟ جو کام ہمارے پاس نہیں کرنے کا، ہم اس کی فکر کے بجائے وہ کام کریں جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہم مسجدوں کو پر کر سکتے ہیں، ہم مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں، ہم مسجدوں میں نماز قائم کر سکتے ہیں۔ ہمارا کام یہ، اور ساری دنیا کو مسلمان یہ بتائے کہ
کہ ہم ایک اللہ کے پجاری ہیں، بڑے شریف ہوا کرتے ہیں، ہم شور نہیں کیا کرتے، ہم ہنگامے نہیں کیا کرتے، ہمارا دین پاکیزگی سکھاتا ہے، ہمارا دین اخلاق سکھاتا ہے، ہمارا دین تہذیب سکھاتا ہے، ہمارا دین نیکی سکھاتا ہے، ہمارا دین ایک اللہ کی عبادت سکھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی سکھاتا ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھائی کرنا سکھاتا ہے، پیار اور محبت کا درس دیا کرتا ہے۔ بہترین انداز سے مسلمان مسجدوں کو آباد کرے، مسجدوں سے جائیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی بات چیت نہیں، ذکر کرتے ہوئے آئے، مسجدوں کے اندر بیٹھ کر ذکر کیا، بڑے سکون سے اٹھ کر یہاں سے چلے گئے، کتنا پیارا منظر نظر آئے گا، دیکھنے والے کتنا اچھا محسوس کریں گے، اور پھر اسے اچھا محسوس کرنے والے جب محسوس کریں گے اس سے کچھ اثر بھی تو لیتے چلے جائیں گے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں میں ایک بات ہے، جب کہیں جمع ہوتے ہیں تو آوازیں بہت کرتے ہیں، بات چیت بہت کرتے ہیں، چلتے اور پھرتے اور آتے اور جاتے، کچھ چھوٹے بچوں میں، کچھ نوجوان بچوں میں ایسی فطرت پڑی ہوئی نہیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، بعض مواقع پر عیدوں میں، شب برات میں، لیلۃ القدر میں نوجوان لوگ کثرت سے آتے ہیں مسجدوں کو، لیکن ایک عجیب فضا پیدا کر دیتے ہیں۔ نہیں، ہمارا کام اخلاق، ہمارا کام تہذیب، ہمارا کام پاکیزگی، ہمارا کام اللہ کی طرف رجوع، ہمارا کام مسجدوں کو آباد کرنا، ہمارا کام پاکیزگی و طہارت کو پھیلانا، اخلاقی کردار کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ لہذا میں عرض کروں گا کہ اس دن سب کے سب مسجدوں کو آباد کریں، اس کی تعلیم دے، تلقین کرے، باتوں کو پھیلائے، اسی کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھے ایسا انداز ہو پاکیزہ اور نرالا، دیکھنے والے دیکھ کر سمجھے محمد کے غلام ایسے ہوتے ہیں۔ ان کے چلنے کو دیکھو، ارے ان کے بات چیت کے انداز کو دیکھو، ان کی حیا کو دیکھو، ان کی شرم کی اداؤں کو دیکھو، ان کی زبان کے انداز کو دیکھو، ان کی آنکھوں کے طریقے کو دیکھو، آنکھیں کہاں ہیں، زبان کیسی ہے، چلنے کا انداز کتنا نرالا اور پیارا ہے، کتنا سکون ہے اور کتنا وقار۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بار نماز کے اندر محسوس کیا کہ کچھ لوگ نماز کو آ رہے ہیں تو زور زور سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی تیز رفتاری کے ساتھ، اور اس تیز رفتاری کی وجہ سے چلنے کی جو آواز ہوتی ہے پٹا پٹ چٹا پٹ، وہ آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آنے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا یہ کیا آواز تھی؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ لوگ جو دیر سے آ رہے تھے نماز کے لیے جلدی سے آنے لگے تو آواز آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالسکینۃ والوقار، نہیں تمہارے اوپر لازم ہے وقار کے ساتھ آئے، تمہارے اوپر لازم ہے سکینہ کے ساتھ بھی آئے، یعنی سکون ہو، اطمینان ہو، پاکیزہ طریقہ ہو، بہترین ادائیں ہو، اس طرح سکون کی فضا کو لے کر مساجد کو آؤ۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا بڑا پاکیزہ درس ہے۔ تو بھائیوں اس وقت عرض یہ کرنا ہے، مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے جس کو اللہ نے پیش کیا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ہو، بیع ہو، دوسری مصروفیات ہو، وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وہ ایتاء الزکاۃ، زکات ادا کرتے، زکات سے بھی ان کو دنیا کی مصروفیت غافل نہیں کرتی۔ زکات کیا ہے؟ لوگوں سے بھلائی،
لوگوں کے ساتھ ہمدرد، لوگوں کے ساتھ غمخواری ایک زکات ہے۔ زکات ہی نہیں، زکات کے علاوہ بھی اور مدوں سے خرچ کیا جاتا ہے، سارے لوگوں کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ زکات کے لیے تو حدود مقرر کر دیے، کہاں خرچ کرنا کہاں نہیں خرچ کرنا، لیکن اس کے علاوہ جو اور خرچ کیا جاتا ہے اس کے اندر کوئی پابندی نہیں۔ اپنے لوگوں کو دو، مسلمان ہو تو دو، غیر مسلم ہو تو دو، پڑوسیوں کو دیا کرو، غریبوں کی امداد کیا کرو، بلا مسلک بلا مذہب جو سامنے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے، ہم بھی کیا کریں۔ فرمایا گیا کہ یہ اللہ کے بندے اس سے بھی غافل نہیں ہوتے، نہ نماز سے، نہ زکات دینے سے، نہ اللہ کے لیے خرچ کرنے سے، بلکہ کما کما کر خرچ ہی کرتے ہیں۔ ہر آدمی کے لیے خرچ کرنا ان کا مزاج بن جاتا ہے، ہاتھ کھلا ہوا ہوتا ہے، آتے وہ جاتے دیتے رہتے ہیں، سخاوت ان کے مزاج میں داخل ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی و غمخواری ہوا کرتی ہے۔ مسلک کچھ ہو، مذہب کچھ ہو، مسلمان بنا کسی تفریق مذہب و ملت ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک کیا کرتا ہے اور اس طریقے پر نوازتا رہتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی کچھ ادائیں اور شان یہاں پر بیان کی گئی، اور آخر میں ایک اور شان بیان کی گئی جس سے آج اکثر لوگ غافل ہیں۔ اللہ نے کہا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو قیامت کے دن سے ڈرتے وہ گھبراتے رہتے ہیں۔ قیامت کے دن سے ڈرنا اور گھبرانا اللہ والوں کی خصوصی ادا، اللہ والوں کی خصوصی شان ہوتی ہے۔ وہ آخرت سے غافل نہیں ہوتے، وہ یوم قیامت سے غافل نہیں ہوتے، ان کے دل میں احساس ہر وقت رہتا ہے کہ وہاں جا کر ہر چیز کا بدلہ ہم کو چکانا ہے۔ ہم نے منہ کھولا اس کا جواب دینا ہے، ہم نے ہاتھ اٹھایا اس کا جواب دینا ہے، ہم نے آنکھ اٹھائی اس کا جواب دینا ہے، ہم نے ایک قدم بڑھایا اس کا جواب ہمیں دینا ہے، کھانے کا ایک لقمہ کھایا اس کا جواب ہمیں دینا ہے، پانی کا ایک قطرہ اور گھونٹ پیا اس کا جواب ہم کو دینا ہے، کان سے کچھ سنا اس کا جواب ہم کو دینا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کا جواب قیامت کے دن دینا ہوگا، اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یخافون یوما، وہ دن کیسا دن ہے تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں انسانوں کی آنکھیں اور دل چکا چاند ہو کر رہ جائے، دل اپنی جگہ نہ رہے، وحشت، ڈر، خوف، عجیب خوف کی منزلیں۔ حدیثوں کے اندر اس کا ذکر آتا ہے، جب پیغمبروں کے سامنے لوگ جائیں گے، اللہ سے آپ سفارش کر دیجئے، تو پیغمبروں کی زبان پر ہوگا ہم اللہ کی جناب میں سفارش آج نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آج اللہ اس قدر غضبناک ہے، نہ پہلے کبھی اس قدر غضبناک ہوئے، نہ پھر کبھی اس قدر غضبناک ہوئے۔ ہماری مجال میں اللہ کے سامنے کچھ بولے، اللہ کے سامنے لب کشائی کرے۔ آج کا دن بڑا خطرناک دن ہے، ہر ایک سے بدلا، ہر ایک کے ساتھ جو ہے حساب و کتاب کا مرحلہ پیش آنے والا ہے۔ بھائیوں، مسلمان ہمیشہ آخرت کو اپنے سامنے رکھتا ہے، جب آخرت کو سامنے رکھتا ہے نمازوں میں غفلت نہیں کر سکتا۔ لیکن آج کتنی غفلت ہے، جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، ہر وقت عید کا سما ہونا تھا، ہر وقت جمعہ کا سما ہونا تھا، لیکن کیا بات ہے کہ فجر میں لوگ غفلت میں رہتے ہیں، نمازوں کو نہیں آتے، ظہر میں غفلت میں رہتے ہیں اور نمازوں میں غفلت میں رہتے ہیں۔ لہذا بھائیوں، اس بات کا تہیہ کرو، ہم ہمیشہ ہی نماز پڑھا کریں گے، ہمیشہ ہی اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے۔ ہمارے لیے اللہ نے جتنی مسجدیں دی ہیں، شکر کر کے اسی کو پر کرنا شروع کر دو۔ ہمارے پاس بہت مسجدیں موجود ہیں، کسی مسجد کے جانے کا صرف افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جبکہ ہمارے پاس کی مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں۔ اس لیے ان کو آباد کرو۔ ایک پیغام ہے،
اس کو میں نے پہلے بھی پیش کیا، اب بھی پیش کر رہا ہوں۔ مسلمان کی یہ شان، مسلمان کا یہ انداز ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔